السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب سسٹرز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی تو آج کا ہمارا سبق ہے ضمائر مرفوع منفصل۔ ضمائر مرفوع منفصل، ضمائر کسے کہتے ہیں؟ ضمائر جو ہے یہ ضمیر کی جمع ہے۔ ضمائر کہتے ہیں پروناؤن کو۔ ایک ہوتا ہے نون جو ہم نام استعمال کرتے ہیں، جب ہم اس کی جگہ وہ، اس، تم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم پروناؤن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ضمائر بھی پروناؤن کو کہتے ہیں۔ تو ضمائر ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو ایک پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں۔ ضمیر ایک پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، لیکن ضمیر کبھی پوشیدہ بھی آتی ہے اور کبھی جو ہے وہ ظاہر ہو کر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ضمیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی یہ پوشیدہ ہو کر آتی ہے، کبھی یہ ظاہر ہو کر آتی ہے۔ ویسے اگر ضمیر کا لغوی معنی دیکھیں نا، اگر اس کا جو ہے نا وہ روٹ میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ چیز۔ لیکن ضمائر بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ یہی ضمائر جو ہم آج پڑھیں گے نا، یہی کبھی پوشیدہ ہو کر آتی ہیں، کبھی ظاہر ہو کر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی ضمائر مرفوع جو ہے نا، یہ لفظ یہ رفع سے نکلا ہوا ہے، اور رفع کہتے ہیں پیش کو عربی میں۔ رفع نصب جر جزم، تو رفع عربی میں پیش کو کہتے ہیں۔ اور پیش کس پر آتی ہے؟ ہمیشہ پیش ہمیشہ آپ کو پتہ ہے فاعل پر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور منفصل جو لفظ ہے نا، یہ فصل سے نکلا ہوا ہے، اور فصل عربی زبان میں کاٹنے کو کہتے ہیں، الگ ہونے کو، جدا ہو کر آنے کو۔ تو اب ہم نے جب ان تینوں لفظوں کے معنی کو دیکھ لیا ہے، اب ہم اس کی خود سے جو ہے نا وہ تعریف کر سکتے ہیں۔ تو ایسی ضمائر جو اپنے فعلوں اور اسموں میں فاعل بن کر آتی ہے۔ مرفوع کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فاعل ہی پڑھا تھا نا۔ مرفوع پیش کو کہتے ہیں، اور پیش ہمیشہ فاعل پر آتی ہے، تو مطلب فاعل کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی ضمیر جو اپنے فعلوں اور اسموں میں فاعل بن کر آتی ہے، یعنی آج ہم جو ضمیریں پڑھیں گے نا، یہ فاعل کے طور پر آئیں گی، وہ جملے میں فاعل بن رہی ہوں گی ضمیریں۔ تو ایسی ضمائر جو اپنے فعلوں اور اسموں میں فاعل بن کر آتی ہے، اور منفصل کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، جدا ہونا، لیکن فعل اور اسم سے الگ ہوتی ہے۔ الگ ہونے کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر آ رہی ہوتی ہے، فعلوں کے اندر نہیں ہوتی، وہ اسموں کے اندر پوشیدہ نہیں ہوتی، وہ یہ ظاہر ہو کر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فعل اور اسم سے الگ ہوتی ہے۔ ہم اس کے دوبارہ سے کر لیتے ہیں ایک دفعہ۔ ایسی ضمائر جو اپنے فعلوں اور اسموں میں فاعل بن کر آتی ہے، لیکن فعل اور اسم سے الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کون سی ضمائر ہیں جو فعلوں اور اسموں میں فاعل بن کر آتی ہیں اور الگ ہوتی ہیں، یعنی ظاہری طور پر آتی ہیں؟ تو وہ غائب کی ہمارے پاس کچھ ضمیریں ہیں، حاضر کی ہیں اور متکلم کی، یعنی ایک مکمل یہ گردان بنی ہوئی ہے۔ جیسے غائب کی ضمیریں ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، وہ ایک مرد ہوا، وہ ایک مرد کے لیے ہوا ضمیر استعمال ہوتی ہے غائب میں، وہ ہوا کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 صیغے ہیں غائب کے، 6 ضمائر غائب کی ہیں۔ اور جو حاضر کی ہیں وہ ہے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ انتا کا مطلب ہے تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ اور متکلم میں آ جائے گا انا، میں ایک مرد یا عورت، نحنو ہم دو مرد یا دو عورتیں، ہم سب مرد یا سب عورتیں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل جیسے آپ نے پیچھے گردانیں پڑھی ہیں نا، یہ بھی بالکل ویسے ہی ہیں، اور اس میں بھی وہی پہچان استعمال ہو رہی ہے جو آپ نے پیچھے پڑھی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہما میں جو ہے وہ دو مردوں بنانے کے لیے ہم نے اس کے آگے الف لگا دیا، زیادہ مرد بنانے کے لیے ہم نے ہم لگا دیا، آگے میم ساکن لگا دی، ایک عورت کرنی ہے تو ہیا لگا دیا، اور پھر ہما دو عورتوں کے لیے ہما آ گیا، اور سب عورتوں کے لیے آخر میں آپ نے ہا کے بعد نون لگا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں جو حرف ہے نا اس میں غائب کو ظاہر کرنے کے لیے وہ ہا ہے، ہا۔ اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ سارے اضافہ ہی ہیں۔ تو ہا جو ہے نا یہ اصل میں غائب کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ حاضر میں انتا ہے پہلے، پھر اس کو آپ نے جب تثنیہ بنایا تو تما کر دیا، پھر آپ نے جب بنایا تو تم کر دیا، جب آپ نے واحد مؤنث بنایا تو انتی کر دیا۔ انتا تو ایک مرد، انتی تو ایک عورت، تا کے اوپر زبر آئے گی تو ایک مرد ہوگا، تا کے نیچے زیر آئے گی تو ایک عورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر انتما جو ہے تم دو عورتیں، انتما یہ دونوں مرد کے اور عورت کے یہ دونوں سیم ہیں ضمائر، اور انتن
تنہ میں جو نون آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ جمع مؤنث کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے رٹا بھی لگا لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا اس کے معنی بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. تو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتم انتم انتی انتم انتن انا نحن، اچھی طرح سے گردان یاد ہونی چاہیے یہ والی ضمائر کی، تاکہ آپ جب یہ استعمال ہو قرآن مجید میں تو آپ کو اس کا ترجمہ بھی آپ اس کو ترجمہ کر سکیں. اب اکثر بچے پتہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ ضمائر کو اندر سے چھوڑ جاتے ہیں. مطلب ضمائر کو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہر حرف کا قرآن مجید میں ترجمہ ہوگا. کوئی بھی حرف قرآن مجید میں زائد نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ جائیں گے تو کوئی معنی میں فرق نہیں پڑے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو اکثر بچے جو ہے وہ ضمائر کا ترجمہ نہیں کرتے، پھر پڑھاتے ہوئے انہیں بار بار ٹوکنا پڑتا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے پورا ترجمہ نہیں کیا، پورا ترجمہ نہیں کیا. لہٰذا جب آپ یہ ضمائر پڑھ جائیں گی تو آپ ہمیشہ سے ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو میں نے کہا تھا کہ ضمائر جو ہوتی ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ ضمائر پوشیدہ ہوتی ہیں اپنے اسم میں اور اپنے فعل میں، مطلب اسی میں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر ہی. اور کچھ ضمائر جو ہوتی ہیں وہ ظاہری طور پر آتی ہیں، وہ الگ سے آتی ہیں. تو یہ جو ضمائر ہے نا یہ الگ سے آئیں گی، ٹھیک ہے، یہ فاعل بن کر آئیں گی اور الگ سے آئیں گی. اور کچھ ضمائر وہ ہوتی ہیں جو اندر ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو مثالیں ہم اس کی اب دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہے پہلی سب سے مثال ہے ہم المفلحون، ہم المفلحون، یہ جو ریڈ سے لکھی ہوئی ہیں نا یہ غائب کی مثالیں ہیں، اور آگے جو گرین سے ہیں وہ حاضر کی مثالیں ہیں. تو پہلی ہمارے پاس مثال ہے ہم المفلحون. اب دیکھیں ہم کا ترجمہ کیا ہوگا، وہ سب مرد، اور مفلحون کا کامیاب ہونے والے ہیں. اب دیکھیے مفلحون جو ہے نا یہ اسم فاعل ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم فاعل کے اندر یا اسم مفعول کے اندر تو وہ والا یا تم والا کوئی نہیں ہوتا سین، مطلب اس میں حاضر متکلم کا حاضر کا غائب کا اور متکلم کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ضمائر استعمال کرنی پڑیں گی. تو اب پہلے ضمیر آ گئی ہے. اگر ہم صرف مفلحون کا ترجمہ کرتے تو یہ اسم فاعل بن رہا تھا، ہم نے صرف کرنا تھا کامیاب ہونے والے، ٹھیک ہے، کامیاب ہونے والے مرد، کیونکہ وہ نون جمع کی علامت ہوتا ہے. تو کامیاب ہونے والے مرد. اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ وہ ہے یا تم ہے، یہ کون سی اس میں جو ہے نا وہ غائب استعمال ہو رہا ہے کہ حاضر. تو پھر ہم نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر آپ وہ والا ترجمہ کریں، غائب والا. تو وہ سب مرد کامیاب ہونے والے، ٹھیک ہے. آگے ہے آپ نے دیکھ رہے ہیں ہما شاربانی. تو جب آپ نے شاربانی کا ترجمہ کیا تھا تو آپ نے صرف یہ کیا تھا جیسے آپ نے وہ اسم فاعل کی گردان کی تھی نا، شاربن، شاربانی، شاربون، شاربتن، شاربتانی، شارباتن، اسم فاعل کی گردانگی کی آپ نے پڑھی تھی نا. تو آپ نے ترجمہ کیا تھا شاربن پینے والا ایک مرد، شاربانی پینے والے دو مرد، پینے والے دو مرد. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ نے جو ہے نا غائب کی میں آپ نے جو ہے اس میں غائب والا ترجمہ کرنا ہے، حاضر والا یا متکلم والا کرنا ہے. تو اس کے شروع میں ہما لگا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہما جو ہوتا ہے یہ تو غائب کی جو ہے نا ضمیر ہے. تو آپ کریں گے وہ دو مرد پینے والے. وہ دو عورتیں پینے والی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ اصل میں آگے شاربان ہی لگا ہوا ہے نا. تو اگر یہ عورت کا ہوتا سیگا تو پھر تو ہونا تھا شاربتانی، جیسے شاربتن واحد مؤنث اور شاربتانی. تو اگر یہ ویسے ہما جو ہے یہ تو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. لیکن آپ آگے بھی دیکھیں گی نا آگے صرف شاربان ہی لکھا ہوا ہے، شاربتانی نہیں لکھا ہوا. تو پھر آپ اسے مرد کے لیے ہی اس آپ جملے کو مرد کے ساتھ ہی خاص کریں گی، وہ دو مرد پینے والے. اور آگے ہے مفتوحتن، کھلی ہوئی ایک عورت. اسم فاعل کی آپ نے جب گردان پڑھی تھی تو آپ نے پڑھا تھا مفتوحن، مفتوحانی، مفتوحون، مفتوحتن، مفتوحتانی، مفتوحاتن. تو مفتوحتن کا آپ نے ترجمہ کیا کھولی ہوئی ایک عورت. تو کون کھولی ہے؟ وہ کھولی ہوئی ایک عورت ہے کہ تم کھولی ہوئی ایک عورت ہو، کہ میں کہ ہم. تو ہیا ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا ترجمہ ہے وہ ایک عورت. اور آگے گول تاب بھی ویسے ہمیں بتا رہی ہے، لیکن ہیا سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اصل میں وہ غائب کی ضمیر استعمال کریں گے ہم، ٹھیک ہے. تو ہیا مفتوحتن، وہ ایک عورت کھولی ہوئی. انتم ذاہبونا، تم سب مرد جانے والے. ذاہبونا اسم فاعل ہے اور اس کے شروع میں آپ نے انتم لگا دیے، تو لہٰذا ہم ترجمہ کریں گے تم سب مرد، انتم، تم سب مرد جانے والے، ٹھیک ہے. اب آگے ہمارے پاس ہے وہ سارے یہ جو ہم نے ریڈ والی پڑھی ہیں مثالیں، تو یہ ساری اسم کی مثالیں تھیں، اس میں اسم فاعل اور اسم مفعول استعمال ہو رہا تھا. یہ جو ہمارے پاس گرین والی مثالیں ہیں یہ ہمارے پاس فعل کی گردانیں ہیں. جیسے ہے
ان اکل تما، تم دو مردوں نے کھایا، تو اس کے شروع میں آپ ضمیر لگا دیں گے، ان تما تم دو مرد، اکل تما تم دونوں نے کھایا، یعنی تم دو مردوں نے کھایا۔ یہاں پر ان تما دو مرد ہیں نا، یہ اصل میں فاعل بن رہے ہیں۔ آگے ہے نحن نذهب، ہم سب گئے، نذهب کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم سب گئے۔ تو اس میں ویسے تو ہم جو ہے وہ نذهب میں بھی آ رہا ہے، لیکن آپ نے الگ سے ضمیر بھی استعمال کر لی، نحن نذهب، ہم سب گئے۔ تم سب عورتیں دھو گی، تو تم سب عورتیں دھو گی کہ مطلب کیا ہے؟ یہ فعل مستقبل استعمال ہو رہا ہے اس میں، یعنی جو ہے فعل مضارع مستقبل استعمال ہو رہا ہے۔ غسل تننا، نہیں یہ فعل مضارع نہیں ہے، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ تم سب، تو پھر یہ ہم نے غلط تو نہیں کر دیا؟ اگر ہوتا یہ فعل ماضی تو پھر ہونا تھا تم سب عورتوں نے دھویا، مطلب ہم نے اس کی عربی غلط کی ہے، جملہ صحیح لکھا ہوا ہے، عربی ہم نے غلط کی ہے، تو یہ اصل میں فعل مضارع آئے گا اس میں۔ تو تغسلنا، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے فعل مضارع حاضر کے گردان کریں تغسلو سے، تو وہ کیا ہوگا؟ تغسلو، تغسلانی، تغسلونا، تغسلینا، تغسلانی، تغسلنا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غسل تو نہ غلط ہے، یہ فعل ماضی لکھ دیا اصل میں نے۔ تغسلنا، انتنا تغسلنا، ٹھیک ہے۔ تم سب عورتیں دھوگی، دھوتی ہو یا دھوگی، تو یہ فعل مضارع معروف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے تم سب عورتیں پڑھو، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، تم سب عورتیں پڑھو، تو ہم نے یہاں پر ضمیر جو ہے وہ استعمال کر کے ہم ضمیروں کی مثالیں پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہاں پر علیحدہ سے ضمیر پڑھ لیں گے۔ تم سب عورتیں پڑھو، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے ہم اقرأنا ہم نے پہلے لگا لی، اور شروع میں ہم نے جمع مؤنث کی ضمیر لگا لی، انتنا اقرأنا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آج کا سبق سمجھ آ چکا ہوگا، کیونکہ بہت آسان ہے سبق۔ تو اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہو تو انشاءاللہ العزیز بعد میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی جو ہے آج تو ہم نے وہ ضمیریں پڑھی ہیں جو الگ ہو کر آتی ہیں، تو میں نے آپ کو کہا تھا ضمیر اندر بھی پوشیدہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ضمیریں ان کے فعلوں کے اندر ہی پوشیدہ ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ اکلتما، اگر ہم انتما اکلتما، یہ جو ہم نے پہلی فعل کی مثال لکھی ہوئی ہے، انتما اکلتما تم دو مردوں نے کھایا، تو اگر ہم انتما نہ بھی لکھتے نا تو اکلتما کے اندر ہی یہ پوشیدہ ہونی تھی، کیونکہ ہم نے یہ انتما نہ بھی ہوتا تو ہم نے اکلتما کا ترجمہ کیا تھا؟ تم دو مردوں نے کھایا، تو اصل میں انتما جو ہے نا یہ اکلتما میں ہی آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو الف تثنیہ کا یہ بھی آ گیا ضمیر، یہ جو علامات ہوتی ہیں نا یہ اصل میں ضمیریں بھی ہوتی ہیں، تو الف جو ہے وہ تثنیہ کا ضمیر آ گئی، اور ساتھ تا سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حاضر کا ہے۔ تو یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں نا یہ فعلوں کے اندر بھی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح نحن نذهب میں دیکھیں، اگر ہم نحن نہ بھی لگاتے ہیں تو نذهب کے اندر ہی جو یہ نون آ رہا ہے نا شروع میں، یہ بھی ایک ضمیر کے طور پر آ رہا ہے۔ اگر یہ نہ بھی ہوتا نحن تو تب بھی ہم نے اس کا ترجمہ یہی کرنا تھا، نذهب ہم سب جاتے ہیں یا جائیں گے۔ سوری، یہ بھی میرے سے ترجمہ غلط ہو گیا۔ نذهب کا ترجمہ ہے ہم سب جاتے ہیں یا جائیں گے، اذهب نذهب، ٹھیک ہے، ہم سب جاتے ہیں یا جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ نحن نہ بھی نہ لگاتے تب بھی نون اس کے اندر جو نذهب میں جو نون لگا ہوا ہے یہ ضمیر بھی ہے، یہ علامت بھی ہے فعل مضارع کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہی ہم نے ہم کا ترجمہ کر دیا، ہم سب جاتے ہیں یا جائیں گے۔ اسی طرح اگر اس کو آپ فعل ماضی سمجھ لیں گے غسلتن کو، تو تب بھی اس کے اندر یہ جو تا نون ہے یہ اس کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ ہم تم سب عورتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح اقرأنا میں جو ضمیر پوشیدہ ہے اس کے اندر، تو وہ انتن ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تم سب عورتیں۔ اقرأنا کے اندر ایک ضمیر آ رہی جس کا ترجمہ ہوگا تم سب عورتیں۔ یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آخر میں جو نون ہے یہ تم سب عورتوں کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ فعلوں کے اندر بھی پوشیدہ ہوتی ہیں، لہٰذا ظاہر ہو کر آئیں یا نہ آئیں، فعل کا جب آپ ترجمہ کریں تو تب